حضرت موسیٰ کا بچپن۔ حضرت موسیٰ کا بچپن ایک ایسا واقعہ ہے جس میں اللہ کی قدرت، حفاظت اور حکمت صاف نظر آتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں صبر، ایمان اور اللہ پر بھروسہ سکھاتا ہے۔ فرعون کا ظلم۔ قدیم مصر میں ایک ظالم بادشاہ تھا جسے فرعون کہا جاتا تھا۔ اسے خبر ملی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو اس کی حکومت کو ختم کرے گا۔ یہ سن کر فرعون بہت ڈر گیا اور اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہر نوزائیدہ لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ اس حکم سے پورا شہر خوف میں مبتلا ہو گیا، مائی اپنے بچوں کو چھپانے لگے۔ حضرت موسیٰ کی پیدائش۔ اسی خوفناک ماحول میں حضرت موسیٰ پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ بہت پریشان تھیں کیونکہ اگر سپاہیوں کو پتہ چل جاتا تو ان کے بچے کو مار دیا جاتا۔ لیکن اللہ نے ان کے دل میں ایک خاص بات ڈالی۔ بچے کو دودھ پلاؤ اور جب خطرہ محسوس ہو تو اسے دریا میں ڈال دو اور ڈرو نہیں، ہم اسے تمہیں واپس لوٹا دیں گے۔ یہ سن کر بھی ایک ماں کے لیے اپنے بچے کو دریا میں ڈالنا آسان نہیں تھا، لیکن انہوں نے اللہ پر مکمل بھروسہ کیا۔ دریا میں صندوق۔ حضرت موسیٰ کی والدہ نے ایک صندوق تیار کیا اور اس میں نرم کپڑے رکھ کر بچے کو اس میں لٹا دیا۔ پھر کانپتے دل کے ساتھ انہوں نے صندوق کو دریا میں بہا دیا۔ یہ لمحہ بہت دردناک تھا، مگر ایمان مضبوط تھا کہ اللہ حفاظت کرے گا۔ بہن کا پیچھا کرنا۔ حضرت موسیٰ کی بہن کو کہا گیا کہ دور سے اس صندوق کا پیچھا کرے۔ وہ خاموشی سے دریا کے کنارے کنارے چلتی رہے تاکہ دیکھ سکے کہ کیا ہوتا ہے۔ فرعون کے محل میں پہنچنا۔ اللہ کی قدرت دیکھو۔ وہی صندوق بہتے بہتے سیدھا فرعون کے محل کے پاس جا پہنچا۔ جب محل کے لوگوں نے اسے نکالا اور کھولا تو ایک خوبصورت بچہ اندر تھا۔ فرعون کی بیوی نے بچے کو دیکھا اور فوراً محبت میں آ گئی۔ انہوں نے فرعون سے کہا، یہ بچہ مجھے اور آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک دے گا، اسے قتل نہ کرے، شاید یہ ہمارے کام آئے، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لے۔ یوں اللہ نے دشمن کے گھر میں ہی حضرت موسیٰ کی حفاظت کا انتظام کر دیا۔ دودھ نہ پینا۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ کسی بھی عورت کا دودھ نہیں پی رہے تھے۔ محل والے پریشان ہو گئے کیونکہ بچہ بھوکا تھا۔ اسی وقت حضرت موسیٰ کی بہن آگے آئیں اور کہا، میں تمہیں ایک ایسی عورت بتاتی ہوں جو اس بچے کی اچھی پرورش کرے گی۔ ماں سے دوبارہ ملا۔ یوں حضرت موسیٰ کو دوبارہ ان کی اپنی ماں کے پاس لے جایا گیا، لیکن اب وہ ایک عام ماں نہیں بلکہ محل کی طرف سے مقرر کردہ دایا بن چکی تھی۔ یعنی بچہ بھی واپس مل گیا اور پرورش کا معاوضہ بھی ملنے لگا۔ یہ اللہ کا وعدہ تھا جو پورا ہوا۔ سبق۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اللہ پر مکمل بھروسہ رکھو، مشکل وقت میں صبر کرو۔ اللہ اپنے بندوں کو وہاں سے مدد دیتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ فرعون اور حضرت موسیٰ کا عظیم واقعہ۔ فرعون کی خدائی کا دعویٰ۔ مصر کا بادشاہ فرعون نہایت ظالم اور مغرور تھا۔ وہ صرف بادشاہ ہی نہیں بلکہ خود کو خدا کہتا تھا۔ وہ لوگوں سے کہتا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ لوگ اس کے خوف سے اس کی بات مانتے تھے، لیکن بنی اسرائیل اس کے ظلم کا خاص نشانہ تھے۔ حضرت موسیٰ کی پرورش۔
اللہ نے حضرت موسیٰ کو بچپن میں ہی فرعون کے محل میں پرورش دلوائی تاکہ وقت آنے پر وہی شخص اس کے مقابلے میں کھڑا ہو۔ جوانی اور مدین کی طرف ہجرت۔ ایک دن حضرت موسیٰ سے غلطی سے ایک شخص کی جان چلی گئی۔ یہ خبر پھیل گئی تو انہوں نے مصر چھوڑ دیا اور مدین چلے گئے۔ وہاں کئی سال گزارے، شادی کی اور سادہ زندگی گزاری۔ کو طور پر نبوت۔ جب حضرت موسیٰ واپس مصر آ رہے تھے تو راستے میں کو طور پر ایک عجیب منظر دیکھا، آگ جل رہی تھی۔ جب وہ قریب گئے تو اللہ نے ان سے کلام کیا اور فرمایا، اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں، جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ معجزات عطا ہونا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو 2 بڑے معجزے دیے۔ عصا زمین پر ڈالنے سے اژدھا بن جاتی، ید بیضا ہاتھ روشن ہو جاتا۔ یہ معجزے فرعون کو حق دکھانے کے لیے تھے۔ فرعون کے دربار میں مقابلہ۔ حضرت موسیٰ اپنے بھائی حضرت ہارون کے ساتھ فرعون کے پاس گئے اور کہا، ہم رب العالمین کے رسول ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو۔ فرعون نے انکار کیا اور مذاق اڑایا۔ جادوگروں کا مقابلہ۔ فرعون نے پورے ملک کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلا لیا۔ ایک بڑا مقابلہ ہوا۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکے، لوگوں کو وہ سانپ نظر آنے لگے۔ پھر حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا، وہ ایک حقیقی اژدھا بن گیا اور سب جادو نگل گیا۔ جادوگروں کا ایمان لانا۔ یہ دیکھ کر جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے اور بولے، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون غصے سے پاگل ہو گیا اور انہیں سخت سزا دینے لگا۔ عذاب کا آغاز۔ فرعون نہ مانا تو اللہ نے اس پر مختلف عذاب نازل کیے۔ طوفان، ٹڈیا، جوئے، مینڈک، خون۔ ہر بار وہ وعدہ کرتا کہ مان جائے گا لیکن پھر مکر جاتا۔ سمندر کا عظیم معجزہ۔ آخرکار اللہ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر نکل جاؤ۔ فرعون کی خدائی کا دعویٰ۔ مصر کا بادشاہ فرعون نہایت ظالم اور مغرور تھا۔ وہ صرف بادشاہ ہی نہیں بلکہ خود کو خدا کہتا تھا۔ وہ لوگوں سے کہتا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ لوگ اس کے خوف سے اس کی بات مانتے تھے لیکن بنی اسرائیل اس کے ظلم کا خاص نشانہ تھے۔ حضرت موسیٰ کی پرورش۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو بچپن میں ہی فرعون کے محل میں پرورش دلوائی تاکہ وقت آنے پر وہی شخص اس کے مقابلے میں کھڑا ہو۔ جوانی اور مدین کی طرف ہجرت۔ ایک دن حضرت موسیٰ سے غلطی سے ایک شخص کی جان چلی گئی۔ یہ خبر پھیل گئی تو انہوں نے مصر چھوڑ دیا اور مدین چلے گئے۔ وہاں کئی سال گزارے، شادی کی اور سادہ زندگی گزاری۔ کو طور پر نبوت۔ جب حضرت موسیٰ واپس مصر آ رہے تھے تو راستے میں کو طور پر ایک عجیب منظر دیکھا، آگ جل رہی تھی۔ جب وہ قریب گئے تو اللہ نے ان سے کلام کیا اور فرمایا، اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں، جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ معجزات عطا ہونا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو 2 بڑے معجزے دیے۔ عصا زمین پر ڈالنے سے اژدھا بن جاتی، ید بیضا ہاتھ روشن ہو جاتا۔ یہ معجزے فرعون کو حق دکھانے کے لیے تھے۔ فرعون کے دربار میں مقابلہ۔ حضرت موسیٰ اپنے بھائی حضرت ہارون کے ساتھ فرعون کے پاس گئے اور کہا، ہم رب العالمین کے رسول ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو۔ فرعون نے انکار کیا اور مذاق اڑایا۔ جادوگروں کا مقابلہ۔ فرعون نے پورے ملک کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلا لیا۔ ایک بڑا مقابلہ ہوا۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکے، لوگوں کو وہ سانپ نظر آنے لگے۔ پھر حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا،
وہ ایک حقیقی اژدھا بن گیا اور سب جادو نگل گیا۔